السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عطا محمد تبسم اور اپنے بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ پورے ملک میں جو الیکشن پر تھو تھو ہو رہی ہے، اس نے پلان اے بی سی بنانے والوں کو حیران اور پریشان کر دیا ہے، اور ان کے اب سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اب کیا کیا جائے۔ اب تو امریکہ بہادر نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ ان انتخابات میں جو دھاندلی ہوئی ہے اس کی تحقیقات کرائی جائے، لیکن ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ چند شکایات ملی ہیں اور ہم کسی کے کہنے کے اوپر وہ کوئی تحقیقات نہیں کرائیں گے۔ حالانکہ اس سے پہلے کسی امریکہ بہادر کے کسی چھوٹے سے ادنا سے کسی اہلکار نے بھی اگر کوئی اشارہ دے دیا تھا تو اس کے اوپر یہ دوڑے دوڑے چلے جاتے تھے۔ لیکن اب جو ہے صورتحال ایک ایسی مقطع میں آ پڑی ہے، سخن گسترانہ بات، کہ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس صورتحال سے کس طرح نمٹا جائے۔ لاہور میں جو انتخاب کے دھاندلیوں سے متعلق جو درخواستیں لاہور ہائی کورٹ میں داخل کی گئی تھیں، وہ ساری کی ساری خارج کر دی گئی ہیں، اور کہا گیا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن سے رجوع کریں۔ جب اب یعنی کہ جس سے شکایت ہے، جس نے اس پورے الیکشن کے نظام کو تہوبالا کیا ہے، جنہیں اتنی توفیق نہیں ہے کہ وہ اپنے دفتر میں سامنے سے گھس کر جائیں، وہ پچھلے دروازے سے داخل ہوتے ہیں اور انتخابی نتائج کو، اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ رہی ہے الیکشن کمشنر جو ہیں وہ میڈیا پہ، مین اسٹریم میڈیا کے اوپر آ کر انتخابات کا نتائج کا اعلان کرتے تھے، لیکن اس بار تو یہ ہوا ہے کہ وہ پچھلے دروازے سے داخل ہوئے اور الیکشن کا نتیجہ اعلان کرنے کے لیے بھی ایک اہلکار کو کہہ دیا کہ وہ جا کے الیکشن کے نتیجے کا اعلان کر دے۔ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ جو ہے وہ سیاہی سے جو ہے وہ بہت داغدار ہو گیا ہے، اور نہ صرف ان لوگوں کے ہاتھ کالے میں بلکہ منہ بھی کالا ہو گیا ہے، اور خاکی رنگ پر یہ جو سیاہی ہے جو وہ بہت زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے اور بہت دور سے نظر آتی ہے۔ اس لیے ہر طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ کی جو شفاف جو ہے کپڑوں پر داغ لگ گیا ہے، اور یہ داغ جو ہے وہ چھپائے نہیں چھپ رہا، دھلائے نہیں دھل رہا، اور سارے ڈٹرجنٹ پاؤڈر جو ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ناکام ہو۔ یہ لوگ تو سراج الحق جماعت اسلامی کے امیر جو ہیں ان سے بھی کچھ نہیں سیکھ رہے، اور جہانگیر ترین سے بھی کچھ نہیں سیکھ رہے، کہ جہانگیر ترین نے جو ہے وہ سیاست ہی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اب لوگوں کو سوال تو پیدا ہوگا کہ اب کون سا اے ٹی ایم جو ہے وہ ان کے خرچے برداشت کرے گا، کون جہاز دے گا۔ لیکن اب جب اس صورتحال میں سراج الحق جیسے شریف اور ایماندار شخص نے اپنی جماعت اسلامی کی شکست پر اپنی عمارت سے استعفیٰ دے دیا ہے، تو باقی لوگوں کو تو یہ سوچنا چاہیے نا کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ نہ صرف استعفیٰ ہی نہ دیں، بلکہ وہ تو ڈوب مرنے کے لیے ان کو کوئی جگہ تلاش کرنی چاہیے، تاکہ وہ اپنا منہ بھی چھپائیں اور اپنے جو کچھ بھی انہوں نے اس قوم اور اس ملک کے ساتھ کیا ہے اس کا خمیازہ بھی بھگتیں۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایسے مرحلے بہت کم آئے ہیں، اور ایسے لیڈر اور ایسے لوگ بھی بہت کم ہیں جنہوں نے اپنے موقف پر ڈٹ کر جو ہے وہ بات کی ہو، اور اپنی بات کو وہ تمام مصائب بھی برداشت کرتے ہیں، سزائیں بھی برداشت کر رہے ہیں، اور ہر طرح کی صورتحال کو برداشت کر رہے ہیں، اور وہ اب بھی ڈٹے ہوئے ہیں کہ وہ جو بھی موقف رکھتے ہیں، عوام نے جو بھی رائے دی ہے اس کا احترام کیا جانا چاہیے۔
لیکن دوسری طرف ان سیاسی جماعتوں کا بھی کردار ہے جو 70 سال سے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں، اور اب بھی ان کا پیٹ نہیں بھرا ہے، اور اب بھی وہ دن رات جو ہے وہ کسی طریقے سے ہارنے کے باوجود بھی وہ حکومت بنانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اور رات دن جو ہے وہ اس پہ بھی رضامند ہے کہ 4 دن کی حکومت تم لے لو، 2 دن کی حکومت مجھے۔ یہ پہلا الیکشن دیکھا ہے کہ جس میں جیتنے والے اپنی سیٹیں چھوڑ رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان اور جی ڈی اے کے پیر پگارا نے سندھ اسمبلی کی 4 نشستیں واپس کر دی ہیں اور کہا ہے کہ ہمیں خیرات میں سیٹیں قبول نہیں، ہمیں ہماری جیتی ہوئی سیٹیں چاہیے۔ مسلم لیگ نون میں پھوٹ پڑ گئی ہے اور دونوں بھائیوں میں وزیر اعظم بننے کی جنگ ہو رہی ہے۔ نواز لیگ نے اعلانیہ جاری کیا ہے کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے کا بیان خواجہ آصف کی ذاتی رائے ہے، جبکہ وردی والوں نے نواز شریف کے بجائے اپنا وزن شہباز شریف کے پلڑے میں ڈال دیا ہے۔ 8 فروری کو بیلٹ بکسوں سے پرچیوں کے بجائے عوامی غصہ اور انتقام کا ایک شعلہ نکلا ہے جس نے حکمرانوں کے اوسان خطا کر دیے ہیں۔ مسلم لیگ نون جو اس خوش فہمی کا شکار تھی کہ ساڑی گل ہو گئی ہے، اب پلٹ کر پوچھ رہی ہے کہ ہمیں دھکا کس نے دیا تھا۔ جو لوگ اس ملک پر 70 سال سے مسلط ہیں وہ خود غرضی، اقتدار کی ہوس، قومی خزانے کی لوٹ مار، عوام الناس سے مکمل لاپرواہی، کنبہ پروری، آئین اور قانون سے روگردانی میں سب ایک سے ایک بڑھ کر ہیں۔ حکومت سازی کے لیے الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد جو کچھ عوام پر بیت گئی ہے اس سے کسی کو سروکار نہیں ہے۔ مانگے تانگے کی جیت اور ہارنے والے جس بے شرمی اور ڈھٹائی سے تشکیل حکومت کے لیے یکجا ہو رہے ہیں اور جیتنے والوں اور اکثریت پر جس طرح اپوزیشن تھوپی جا رہی ہے، اس سے کوئی خیر کا نتیجہ نہیں نکلے گا۔ ایسے تباہ کن تجربات تو پہلے بھی ہوئے ہیں۔ حالیہ انتخابات میں تحریک انصاف نے پاکستان کے بوسیدہ جمہوری نظام کی جڑیں ہلا کر رکھ دی ہیں۔ الیکشن کے نتائج پر مین اسٹریم میڈیا کو بھی اتنا ڈرایا گیا کہ وہ اپنی متاع عزیز عوامی اعتماد سے بھی محروم ہو گیا ہے۔ اس وقت سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا آزاد امیدواروں کو آزاد رہنے دیا جائے گا؟ کیا عوامی مینڈیٹ کے مطابق انتقالی اقتدار ہوگا یا پھر طے شدہ منصوبے کے مطابق شب خون مار کر مسترد شدہ جماعتوں کو مسند اقتدار پر بٹھایا جائے گا؟ شاید اسی کے لیے امجد اسلام امجد نے اپنی نظم دائروں کا سفر لکھی تھی۔ ہم لوگ دائروں میں چلتے ہیں، دائروں میں چلنے سے دائرے تو بڑھتے ہیں، فاصلے نہیں گھٹتے، آرزوئیں چلتی ہیں، جس طرف کو جاتے ہیں منزل تمنا کی ساتھ ساتھ چلتی ہیں، گرد اٹھتی رہتی ہے، درد بڑھتا جاتا ہے، راستے نہیں گھٹتے۔